اور جو وہ اب بن گیا ہے مجھے نہیں لگتا میں اس کا زندگی گزار پاؤں. ناظرین، ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ آنے والی اقساط بہت ہی زبردست بن چکی ہیں. شرجینہ کو ہوش تو آ جائے گا اور اس کی حالت خطرے سے بھی باہر ہو جائے گی، لیکن اسے جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان بھی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس بچے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کیا تھا اور وہ بچہ بھی نہیں بچا، اور وہ اس سب کا قصوروار مصطفیٰ کو ہی سمجھتی ہے. مصطفیٰ کو ہی غصہ ہوتی ہے اس پر اور کہتی ہے کہ یہ سب مصطفیٰ کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اس کی شرجینہ کی ماں شرجینہ کو سمجھاتی ہے اور سمجھانی ہے کہ بعد وہ کہتی ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ جو ہو گیا، لیکن تم اسے اب بھول جاؤ. لیکن شرجینہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. وہ اس سب کا مصطفیٰ کو قصوروار سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی وجہ صرف اور صرف مصطفیٰ ہے اور کچھ بھی نہیں، لیکن وہ مصطفیٰ کو ہی تانے دے رہی ہوتی ہے. اب دوسری طرف مصطفیٰ وہ گھر دیکھنے گیا ہوتا ہے جو اس کو دانش نے دلوا کر دیا تھا، اور مصطفیٰ یہ شرجینہ کو سرپرائز ہی دینا چاہتا تھا، لیکن مصطفیٰ کا سرپرائز ہی سرپرائز رہ گیا تھا. مصطفیٰ اس گھر میں اکیلا ہوتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس بھی ہوتا ہے کہ اس نے شرجینہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن شرجینہ کو یہ بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی کیونکہ اس نے شرجینہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے. جب وہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس دیواروں پر اس کے نوٹ لکھے ہوئے پڑھ کر کافی مصطفیٰ روتا ہے اور اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے. اس نے شرجینہ کے ساتھ بالکل غلط کیا ہے کیونکہ مصطفیٰ بھی شرجینہ سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں اب شرجینہ کے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ جب شرجینہ کو لینے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اسے بھی یہی بات بتاتا ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن شرجینہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی. شرجینہ کہتی ہے کہ تم اب وہ مصطفیٰ نہیں رہے جس سے مجھے کبھی محبت ہوا کرتی تھی، جو اب تم بن چکے ہو. تمہارے ساتھ میرا رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے. تمہیں پیسہ کمانے کے چکر میں میری فکر ہی بھول گئی تھی، نہ تم نے میری کوئی فکر کی نہ میرے ہونے والے بچے کی. تمہاری وجہ سے آج اس دنیا میں میرا بچہ نہیں رہا. مصطفیٰ کافی پریشان